Watch the review of Door now. अब तुम्हें करमानी की कमाई से घिन आ रही है? उस वक्त क्या उसकी कमाई पर ऐश कर रहे थे? उस वक्त घिन नहीं आई थी तुम्हें जब अपनी इज्जत की नीलामी करके उसे माल बटोर रहे थे? कितने कितने बेरहम अल्फाज हैं ये एक माँ सुबाहत अपने ही बेटे कमाल से कह रही है। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तो रूह को छलनी कर देने वाली मायूसी है। बिल्कुल, ये वो लम्हा है जहां एक माँ अपने बेटे के होने पर, उसके वजूद पर ही सवाल उठा रही है। वो ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ गलत किया है, वो कह रही हैं कि तुम्हारी तो बुनियाद ही खोट पर रखी है। जी, और आज हम इसी कहानी की तहों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां लालच, गैरत और कुछ बहुत पुराने राजों ने कई खानदानों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना तो है नहीं, हम ये खोजना चाहते हैं कि इन किरदारों के फैसलों के पीछे की नफ्सियात क्या है। जब एक माँ का मांग टूटता है तो क्या होता है, और जब एक बेटी को एक सौदा बना दिया जाता है तो क्या वो खामोश रहती है या फिर वो खुद एक तूफान बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब माजी की कोई अमानत हाल के रिश्तों के लिए एक फंदा बन जाए तो उस गुत्थी को कौन सुलझाएगा? तो आइए इस कहानी के पहले मरकज से शुरू करते हैं, सुबाहत और कमाल के रिश्ते के मलबे से। वो नाश्ते की मेज वाला मंजर बज़ाहिर कितना आम सा है, लेकिन वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बहुत गैर मामूली है। जी, सुबाहत का वो नाश्ते से इनकार करना वो सिर्फ भूख का ना होना नहीं है, वो तो उस पूरे निज़ाम से एक बगावत है। वो निज़ाम जो उसके बेटे कमाल ने अपनी बीवी फेरोजा की इज्जत बेचकर खड़ा किया है। बिल्कुल, वो कमाल के लाए हुए हर निवाले को जैसे जहर समझ रही हैं। और जब कमाल अपना दिफा करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने फेरोजा को रोका था, तो सुबाहत का जवाब वो तो उसके किरदार का पूरा पोस्टमार्टम कर देता है। हाँ, वो कहती हैं, बीवी को चारा बनाकर लालच के समंदर से मछली तो तुम पकड़ रहे थे, नियत तो तुम्हारी खराब थी। इस एक जुमले में मतलब कमाल की सारी मर्दानगी, सारी गैरत, सब कुछ जैसे सिफर हो जाता है। सुबाहत ये नहीं कह रही हैं कि तुम हालात का शिकार हुए, वो कह रही हैं कि तुम ही शिकारी थे। ये एक बहुत ही बड़ा इल्जाम है, खासतौर पे एक माँ की तरफ से। और यहाँ पर बात और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सुबाहत का किरदार सिर्फ उसूलों और गैरत की अलामत नहीं है। उनकी गैरत इतनी सख्त है, इतनी बेलचक है कि वो खुद उनके लिए कैद बन जाती है। अच्छा, जब कमाल उन्हें करमानी के खौफ से भागने का कहता है तो वो अपने उसूलों की दीवार के पीछे छुप जाती हैं। वो कहती हैं, मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। तो आपका मतलब है कि उनकी ये उसूल परस्ती भी एक तरह की जिद बन जाती है। क्या ये मुमकिन है कि यहाँ उनकी अना, उनकी ममता पर हावी आ रही हो? वो अपने बेटे की कमजोरी देख रही हैं, लेकिन उसे बचाने के बजाय वो उसे उसकी बेगैरती का आईना दिखाने को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। यही तो इस किरदार की पेचीदगी है। क्या एक उसूल पसंद इंसान को हकीकत पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए? उनका फिरार से इनकार करना एक बहादुराना कदम लगता है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कमाल अकेला भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। बिल्कुल, और सुबाहत को बेबसी से अपने बेटे को घसीटते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं मिलता। उनके उसूल कमाल को नहीं बचा सके। तो उनकी गैरत ने उन्हें एक ऐसी माँ बना दिया जो अपने बेटे की बेइज्जती की गवाह बनकर रह गईं। ये तो जीत कर हारने वाली बात हुई। ये सोचना भी तकलीफदेह है कि उस लम्हे सुबाहत के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनका बेटा न सिर्फ बेगैरत साबित हुआ बल्कि बुज़दिल भी। और यहीं से कहानी का दायरा और वसी होता है। कमाल की बेगैरती सिर्फ एक फर्द का अमल नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो पूरे खानदान में फैल रहा है। और ये जहर सिर्फ सुबाहत के घर तक महदूद नहीं। कहानी हमें एक और घर में ले जाती है जहां लालच ने एक बेटी आलिया की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। कमाल ने अपनी बीवी को बेचा और आलिया के माँ बाप ने अपनी बेटी को। दोनों कहानियों में औरत ही एक सौदा बनी है। जी, और आलिया के ससुराल का माहौल तो जैसे एक प्रेशर कुकर है। सास रौनक बेगम के ड्रामे और शौहर का वो हुक्म। हाँ, कि मेरे अनपढ़ गवार दोस्तों के सामने अंग्रेजी बोलना। ये सिर्फ हुक्म नहीं, ये तो आलिया को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है। हम अक्सर ऐसी कहानियों में मजलूम लड़की को रोता हुआ बेबसी देखते हैं, और आलिया रो भी रही है जब उसका भाई अली और भाभी मीरा आते हैं। और ससुराल वालों का रवैया तो वो तो तवक्को के ऐन मुताबिक जहरीला है।
وہ جملہ جن کے ماں باپ دھوکہ دیتے ہیں سسرال والے ان کے ساتھ ایسا ہی حشر کرتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا جذباتی تشدد ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ 1.5 کروڑ کے قرض کی بات اور نکاح نامے پر اس کے اندراج کا الزام، یہ تو عالیہ کو ہر طرف سے پھنسا دینے والی بات ہے۔ علی کا غصہ تو فطری ہے، کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھے گا تو وہ اپنی بہن کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن کہانی کا سب سے بڑا، سب سے غیر متوقع موڑ تب آتا ہے جب عالیہ خود جاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ غیر معمولی ہے، یہ اس ڈرامے کا یوں سمجھ لیں کہ دل ہے۔ ایک لڑکی جسے ہم سب شکار سمجھ رہے تھے، وہ اچانک اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ لیکن اس کا غصہ اپنے سسرال والوں پر نہیں ہے۔ نہیں، اپنے ماں باپ پر ہے۔ وہ بھاگ کر اپنی جان نہیں بچانا چاہتی، وہ تو اپنے سوداگروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس کا وہ جملہ، اگر مجھے ہی لے کے جانا ہے تو مما بابا کو بلائیں اور انہیں ان کے لالچ کا انجام دکھائیں۔ یہ کوئی التجا نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ آؤ اور دیکھو اپنی بنائی ہوئی جہنم کو، مجھے یہاں سے نکال کر میری قربانی کو مت چھپاؤ۔ یہ کمال کے کردار سے بالکل الٹ ہے۔ کمال اپنے کیے کے نتائج سے بھاگ رہا تھا اور عالیہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کے نتائج کا سامنا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ اپنی تکلیف کو اپنے والدین کے لیے ایک آئینہ بنا رہی ہے۔ اور اس کی نند کا وہ تانا، تمہارے ماں باپ تمہاری رخصتی کر کے نہیں گئے، تمہارا سودا کر کے گئے ہیں۔ کڑوا سچ ہے، لیکن عالیہ کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ اس سچائی کو مان چکی ہے۔ تو وہ اب ایک مظلوم نہیں رہی، وہ ایک باغی بن گئی ہے، ایک ایسی باغی جو اپنی قید کو ہی اپنا ہتھیار بنا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور تکلیف دہ انتخاب ہے۔ وہ اپنی آزادی قربان کر رہی ہے تاکہ اس کے والدین کو ان کے لالچ کی قیمت کا احساس دلایا جا سکے۔ اور آپ کہانی کی ساری کڑیاں آپس میں جڑنا شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرف کمال کی بے غیرتی جس کا مرکز ہے کرمانی، دوسری طرف عالیہ کا سودا جس کے پیچھے پیسوں کا لالچ ہے، اور ان سب کے بیچ میں ہے علی اور میرب جو ان دونوں طوفانوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہانی کا وہ راز سامنے آتا ہے جو شاید ان سب طوفانوں کی جڑ ہے۔ بالکل۔ کمال کے پکڑے جانے کے بعد جب کرمانی صباحت سے ملتا ہے تو اس کا رویہ تھوڑا عجیب ہے۔ وہ ظالم ہے، لیکن صباحت کے سامنے اس میں تھوڑی ندامت نظر آتی ہے۔ جی، اور وہ یہاں تک انکشاف کرتا ہے کہ وہ شیلٹر ہاؤس گیا تھا تاکہ صباحت کی بیٹی میرب کا پتہ لگا سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ کردار ہے۔ وہ شاید صباحت کے اصولوں اور ان کی شخصیت کا احترام کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے لالچ نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ دوسری طرف میرب اپنی بھابھی عالیہ کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی ہے۔ وہ علی پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ گھر بیچ کر عالیہ کو بچائے۔ اور اس کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ ایک نند اور بھابھی کے رشتے سے بڑھ کر یہ ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے درد ہے۔ لیکن علی کا رد عمل وہ چونکا دینے والا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے، میں یہ گھر نہیں بیچ سکتا، یہ گھر کسی کی امانت ہے۔ یہ ایک لفظ امانت پوری کہانی کا محور بدل دیتا ہے۔ میرب کے لیے یہ ایک گھر ہے، ایک اثاثہ ہے جسے بہن کی جان بچانے کے لیے بیچا جا سکتا ہے، لیکن علی کے لیے یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ اور یہیں سے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دراڑ پڑتی ہے۔ علی یہ نہیں بتا رہا کہ کس کی امانت ہے، کیوں نہیں بتا رہا، یہ راز کیا ہے۔ اور پھر جب علی کی ماں اسے الگ لے جا کر سچ بتاتی ہے تو جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے کہ یہ گھر سبحات بیگم کے نام پر ہے، میرب کی اپنی ماں کے نام پر۔ جی، ذرا اس ستم ظریفی کو دیکھیں۔ جس عورت سباحت کے بیٹے کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنا طوفان آیا ہوا ہے، اسی کا گھر ان کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اور جس گھر کو بیچ کر میرب اپنی بھابھی کو بچانا چاہتی ہے، وہ گھر دراصل اس کی اپنی ماں کا ہے۔ یہ امانت کا لفظ اب صرف ایک جائیداد نہیں رہا، یہ رشتوں، وعدوں اور پرانی تاریخ کا ایک بوجھ بن گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں بھی نہیں رکتی۔ اصل زلزلہ تو علی کی ماں کے آخری جملے سے آتا ہے۔ جب وہ علی کو یہ راز میرب پر ظاہر کرنے سے روکتی ہیں تو وہ کہتی ہیں، میں مر کے بھی یہ گھر تمہارے ابو کی قاتلہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ قاتلہ؟ یہ ایک لفظ ماضی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ صباحت کو صرف ایک مجبور عورت نہیں بلکہ ایک قاتلہ سمجھتی ہیں۔ اور اب علی کی مشکل کا اندازہ لگائیں۔ وہ اپنی بیوی کی محبت، اپنی بہن کی تکلیف اور اپنی ماں کے انتقام کے بیچ میں ایک سینڈوچ بن گیا ہے۔ وہ امانت جو اس کے باپ نے اسے دی تھی، وہ اب صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو اس کے اپنے گھر کو تباہ کر سکتا ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کردار ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ صباحت کو اپنے ٹوٹے ہوئے مان اور اصولوں کے ساتھ جینا ہے۔ عالیہ نے اپنی آزادی کو اپنے والدین کے لیے ایک سزا میں بدل دیا ہے۔ اور علی اور میرب کے رشتے پر اب ان کے خاندانوں کے خونی ماضی کا سایہ پڑ چکا ہے۔ کہانی ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر کردار کے فیصلے کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ صباحت اگر خاموش رہتی ہیں تو کیا وہ اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیں گی؟ عالیہ کب تک اس جہنم میں رہے گی؟ اور کیا علی اپنی ماں کے انتقام کی آگ میں اپنی محبت کو جلنے دے گا؟ جب ہم ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے جہاں دولت کے لیے رشتے نیلام ہو رہے ہیں، جہاں غیرت صرف دکھاوے کی چیز رہ گئی ہے، اور جہاں محبت کو ماضی کی نفرت نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ آخر میں ہم اس گفتگو کو شاید اس سوال پر چھوڑ سکتے ہیں کہ جب انسان کی غیرت، محبت اور رشتے دولت کے ترازو میں تولے جانے لگیں تو کیا کوئی قیمت انہیں واپس خرید سکتی ہے؟ اور جب امانت میں خیانت ہو جائے، چاہے وہ کسی جائیداد کی ہو، کسی کے بھروسے کی یا کسی کی جان کی، تو کیا اس نقصان کی تلافی ممکن ہے؟ یا پھر کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل چکانے پڑتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔